بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، وہی دن ہے، وہی محرم ہے، وہی جمعہ ہے۔ 9 محرم تھا کل، میں نے آپ سے کربلا کی جتنے بھی واقعات 9 محرم پہ ہوتی میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 محرم سے 10 محرم تک جتنے بھی واقعات ہوئے میں آپ سے شیئر کروں گا شارٹ جو کہ ان کے لب لباب ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو آج 10 محرم ہے، واقعہ کربلا کا مین دن ہے، جس پہ نواسی رسول کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، اور یزیدی قافلے نے، یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کی ہے، جو کہ اس طرح کا ظلم جو ہے وہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کرے گا آگے۔ تو 10 محرم کو جو بھی واقعات ہوئے تھے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں 9 محرم کے واقعات کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ ہمیں 10 محرم والے واقعات آرام سے سمجھ آ جائیں۔ تو 9 محرم کو جتنے بھی واقعات تھے میں نے آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کیے، لیکن شارٹلی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ 10 محرم والے سمجھ آ جائیں۔ تو 9 محرم کو کیا ہوا تھا، صبح جب یزیدی فوج آ گئی تو زینب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ خیمے کے سامنے تلوار لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو تھوڑا سا خواب، اس کو نیند آ گئی، تو خواب میں یہ دیکھا کہ اس کا نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بابا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کی ماں، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، جلدی آ جائیں۔ تو وہ خواب دیکھ رہے ہیں، زینب اس کے پاس آئے، اس نے کہا آپ کو یہ نظر آئے جو فوج آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ نظر اتنا نہیں رہا جتنا میں نے خواب دیکھا، وہ جو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا خواب میں یہ دیکھو، تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اینی پھر یہ ہوا کہ اس کے کہنے پہ اس نے عباس کو بھیجا عمر بن سعد کے لشکر کی طرف، اس کے فوج کی طرف، کہ آپ لوگوں کا پلان کیا، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ واقعی ہمیں قتل کرنا، نواسی رسول کا قتل کر دیں، یہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ پتہ رہے گیا کم از کم امتی تو ہے نا یار، مسلمانوں کا ٹپا تو ان کے اوپر لگا ہوا ہے نا، ان کو ابھی تک یقین نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا پلان کیا؟ عباس اس کی طرف بھیجا گیا، تو عباس کے ساتھ 20 اور آدمی تھے، اور اس میں زہیر بن قین اور مظاہر بن حبیب بن مظاہر، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو وہ چلے گئے، انہوں نے فوج سے پوچھا کہ کیا پلان، آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرے، اور سب کا سر چاہیے، اور حسین کا بھی سر چاہیے، تو یا تو بیعت کرے اور یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بھائی سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ آئی، حسین ابن علی تعالیٰ نے پوری کہانی سنائی، اس سے مشورہ کیا، تو اس نے زینب کے کہنے پہ اس نے یہ جواب دیا کہ ان کو کہیں کہ 1 دن کا مہلت دے دیں۔ تو وہ چلے گئے اپنے عمر بن سعد کی طرف۔ عمر سے وہ سارے غصے میں تھے کہ کیوں 1 دن کا مہلت مانگ رہے ہیں، یا تو آپ بیعت کریں اور یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ تو بیعت کے لیے نہ تیار تھا، اور نہ وہ بزدل تھا، نہ وہ ڈر جاتا تھا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے، کیونکہ ابھی بھی ان کو امت کی فکر تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو 1 دن کا موقع مل جائے، تاکہ یہ سوچے یہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، یہ نواسی رسول کا قتل نہ کرے، اور یہ جہنم کی بجائے جنت والے بن جائے۔ وہ یہ سوچ، ان کو امت کی فکر تھی، ان کو اپنی فکر نہیں، ان کو اپنی فکر اس لیے نہیں کہ خواب میں آیا تھا اس کا نانا، اس کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو انہوں نے جب یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے ہم 1 دن کا مہلت دیتے ہیں، اس ٹائم وہ غصہ تھے عمر بن سعد، لیکن اس نے 1 دن کا مہلت دے دیا کہ ٹھیک ہے 1 دن کا ہم مہلت دے دیں۔ پھر شام کو کیا، ایک خندق کھودی گئی، اس کے بعد آگ لگا گیا، اس کے بعد ایک گستاخ آ گیا اونچی آواز میں بولا کہ اسی آگ میں بھی آپ جلیں گے، اور جہنم کی آگ میں بھی آپ جلیں گے، کیونکہ اب جہنم کے جو آگ ہے اس میں جلنے کی تیاری کر رہے تاکہ آپ ٹرین ہو۔ تو اس نے بھی جواب دیا کہ یہ تو ادھر ہی پتہ چلے گا، یا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے صحیح جواب دیا اس کو، جو بھی جواب تھا اس ٹائم۔ پھر وہ چلے گئے، پھر صبح فجر سے پہلے شمر آ گیا، اس نے بھی اونچی آواز میں کہا کہ آگ جو آپ لوگوں نے لگایا گیا ہے، آپ لوگوں نے جو آگ گرم کی ہے نا، یہ جہنم کا آگ ہے، اور آپ جہنم کی آگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے بھی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ پھر یہ ہوا کہ فجر کے نماز کا ٹائم ہو گیا، اور اس ٹائم یہ ہوا کہ عمر بن سعد اور ان کے فوجوں نے ارادہ کر لیا تھا اور تیاری کر لی تھی کہ ابھی ہم حملہ کریں گے، اور ان ساروں کا جو ہے نا وہ سر کاٹیں گے۔ اور عمر ابن سعد نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ ہمیں سب کا سر چاہیے،
بشمول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پہ اس سائڈ پہ ایک کمانڈر تھا جو کہ ابن زیاد جب گورنر تھا تو اس کو لگایا کیا تھا، اس کمانڈر کو اس کا نام تھا الحر، اس کا نام تھا، اس کو کمانڈر لگایا کیا تھا یزیدی فوج کا. ابن زیاد نے اس کو لگایا تھا تاکہ وہ یزید کو ڈائریکٹلی رپورٹنگ کرے اور کربلا کے اندر نہ کوئی آنے دے اور نہ اس سے باہر کوئی جانے دے. تو وہ اس ٹائم کمانڈ کرا. جب اس کو پتہ چلا وہ عمر بن سعد کی طرف آئے، کیونکہ ان کو واقعی نہیں پتہ تھا کہ یہ واقعی نواز رسول کو قتل کریں گے اور یہ لوگ اس طرح گناہ کے مرتکب ہوں گے. وہ یہ سوچے کہ شاید ڈرا رہے. تو ان کو جب پتہ چلا، ریئلائز ہو گیا، یہ عمر بن سعد کے پاس گئے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ واقعی ان سے لڑنا چاہتے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو عمر بن سعد نے کہا کہ بالکل واقعی ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے لڑنا چاہتے ہیں. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ واقعی تو لڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے ریزائن دے کے وہ امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی طرف آ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ تھا. تو اس نے اس کو معاف کیا اور وہ اپنے بیٹے سمیت یہاں کے اس لشکر میں شامل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کے اوپر شہید ہوں گا، مجھے اجازت دو. اینی پھر یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے اندر جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن کی طرف سے، یزیدی فوج کی طرف سے تیر برسانا شروع کر دیا اور وہ پھر بھی نماز پڑھ رہے. نماز کے بعد اس نے خطبہ دیا کہ آپ لوگ تو میرے ساتھ ہیں، میری جو فیملی ہے یا میرے جو جان نثار ہے یا میرے کمپینینز ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں ان کو میرا سر چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ لوگ اگر سرنڈر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہو. لیکن سب نے کہا کہ نہیں، ہم تو قربان ہوں گے آپ کے اوپر، ہمارے تو یہ فخر کی بات ہے. تو پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور جنت میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو پھر یہ ہوا کہ خطبہ جب ختم ہو گیا، پھر انہوں نے جنگ سٹارٹ کر دی. تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ اب شہید ہو رہے، لوگوں کو مار رہے، تیر برسا رہے، قتل کر رہے، تلوار سے گردنوں کو کاٹ رہے. تو ظہر ٹائم پھر بھی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے یہ کوشش کی کہ یہ لوگ اتنے گناہ کے مرتکب تو ہوئی ہے، اب اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جہنم کے بجائے جنت چلے جائے. تو اس نے ایک بار پھر خطبہ دیا، ان کو خطبے کے اندر زور دیا، اور وہاں پہ ابن مالک اور ایک اور جو کہ ویل نون بندہ موجود تھا، ان کو پتہ تھا سب کچھ، اور اس نے ایک خطبہ دیا اور سب کو کہا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نواز رسول ہوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں، کس گھرانے میں سے ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بشارت دے گا کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نواز رسول ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو پھر بھی آپ کیوں اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا تو نانا، میرا تو بابا اور میری ماں میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے انتظار میں بیٹھے ہوئی ہے، مجھے کوئی اپنی فکر نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، وہیں پہ مزے ہوں گے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، آپ بھی ان کی امت میں سے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر مسلمانوں کا ٹپا لگا ہوا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم چلے جائیں. میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے. میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو نہیں پسند کہ میں یہ تو میں یہی سے چلا جاؤں گا. یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے دو آپشن دیا ہے، یا ہمارے یا بیعت کے لیے تیار ہو جائے. میں کیسے بیعت کروں جب مجھے پتہ ہے کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انوائرمنٹ کو اس کو توہین کر رہے ہیں، میں کیسے اس کے اوپر بیعت کروں؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا، آپ آرام سے اپنی حکومت کریں، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، میرے خاندان نے کوئی جرم تو نہیں کیا، آپ لوگوں نے پانی بند کر دیا، آپ لوگ کیوں گناہ کے مرتکب؟ اس نے کہا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا آرام سے، مجھے ہوا کہ وہ انتظار میں ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں اور آپ لوگوں کے اوپر مسلمانوں کا ٹپا لگا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوزخ میں چلے جائیں. یعنی آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت بھی اس کو اپنی فکر نہیں تھی، اس کو اس وقت بھی امت کی فکر تھی، ان لوگوں کی فکر تھی کہ یہ لوگ کہیں جنت کے بجائے جہنم نہ چلا جائے. لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے، پھر بھی وہ جنگ جاری رکھا، ایک کے بعد ایک شہید ہوتا گیا، ایک حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. وہ خیمے کے اندر خواتین اور بچے تھے، ان کو بھی آگ لگا دیا.
عورتوں کی بے حرمتی کی۔ پھر عصر کے ٹائم جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کی طرف پیغام بھیجا کہ نماز پڑھنے دیں، جنگ تھوڑا سا روک لے تاکہ ہم نماز پڑھ لیں، اس نے کہا نہیں، جنگ تو نہیں روکیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جنگ نہیں روکیں گے تو میں تو نماز نہیں روکوں گا، نماز تو میں پڑھ کے رہوں گا، کیونکہ نماز کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں نماز چھوڑ دیں۔ اور وہ جا کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور آپ کو پتہ ہے پھر تیر برسانا شروع ہو گیا، اور آخر میں وہ جب نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے، اور شمر آ کے اس کے سجدے میں اس کا سر کاٹ لیا، سر تن سے جدا کر دیا، نیزہ مار کے یا تلوار مار کے اس کا سر جو ہے نا وہ تن سے جدا کر دیا، اور ایسے اٹھایا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا۔ ظلم کی داستان ہے، قربانیوں کی بھی داستان ہے، اور پیغامات کی بھی داستان ہے۔ اب یہاں پہ ایک طرف تو جان نثاروں نے قربانی دی، بہت ساری جان نثار جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہم شہید ہوں گے، اس کے بعد حسین ابن علی تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو جائے، ہم نہیں ہوں گے، وہ شہید ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہم شہید ہوں گے۔ ان کو اندر بٹھا دیا گیا، ان کو لڑنے نہیں دیا گیا، پہلے سب جان نثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس نے پھر بھی کوشش کی کہ آپ گناہ کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک یہ جو داستان ہے نا، یہ جو ظلم ہے نا، یہ یاد رہے گا، اور تاریخ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور تاریخ تو کیا آخرت میں بھی آپ لوگوں کا جو حال ہوگا نا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو آپ لوگ، انہوں نے پھر بھی زور دیا کہ آپ نہ کریں، آپ اس گناہ کا مرتکب نہ ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بات بھی نہیں مانی، اور نماز کے دوران ان کا سر کاٹا گیا۔ اچھا، پھر یہی بھی ایک پیغام دیا گیا ہے امت کو کہ جو بھی ہو، جس حالات میں بھی ہو، حالات جنگ ہو یا کچھ بھی ہو، اب میں ہوش ہونا، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان ایک ہی فرق ہے، وہ نماز ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ حسین نے جنگی میدان سے، میدانی کربلا سے آپ کو پیغام دیا ہے کہ نماز چھوڑنا کسی بھی حالت میں نہیں ہے۔ تو یہ 10 تاریخ کے جو واقعات ہیں نا، یقین مانو یہ ابھی تک کوئی لوگ بھول نہیں سکتے۔ یہ تو ہم صرف بتا رہے ہیں نا، امیجن کر رہے ہیں، امیجن کر کے لوگ اتنے وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یقین مانو کہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ہوتے وہاں پہ تو کیا کرتے، اور جو لوگ وہاں پہ تھے اس نے دیکھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یقین مانو، یہ جو زمین ہے نا، جس زمین پہ وہ سجدہ لگا رہا تھا اور سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھ رہا تھا، یقین مانو زمین کانپ اٹھی ہوگی کہ اوہ ہو یہ میرے اوپر سجدہ لگا رہا ہے، جبکہ اس کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو زیر خنجر بھی اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو 10 محرم کا میں نے آپ کو یہ واقعات بتایا، پھر 11 کو کیا ہوا، 12 کو کیا ہوا میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو اس کی باڈی کے اوپر، ڈیڈ باڈی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بے حرمتی کی گئی۔ وہ تو سارے ظالم اور بے شرم لوگ تھے۔ اور پھر کیا ہوا، یزید جو ہے وہ اس نے کیا 9 مہینے یا 6 مہینے جو بھی ہے، بعد میں آپ کو بتا دوں گا، اس نے حکومت کی۔ پھر اس کا ایک بیٹا معاویہ بن یزید آ گیا، جب اس نے دیکھا اس نے کہا اچھا میں ایسے حکومت کرتا ہوں، اس حکومت کے اندر اہل بیت کا خون ہے، میں ایسے حکومت کو لات مار دیتا ہوں۔ اس نے حکومت چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 10 محرم میں سارے لوگ شہید کر دیے گئے، ساری جان نثار، اور پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر 11 کو کیا ہوا میں بتا دوں گا، 12 کو بھی میں بتا دوں گا کہ کیا ہوا۔ اینی کربلا کے واقعات میں آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے کوئی بھی قربانی ہو، کوئی بھی قربانی آپ کو دینا پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔
اور ایک اور پیغام ہے کہ نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، چاہے کسی بھی حالت میں ہو۔ شکریہ۔